حافظ ابو بکر خادم جو خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما تھے۔ اس محفل کو ایسے نہیں سمجھنا، جو شخص قرآن کی محفل میں آتا ہے وہ شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن کی محفل لگتی ہے تو فرشتے اس قرآن کی محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک فرشتوں کی قطار بن جاتی ہے، اور اللہ کے حضور فرشتے پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ ہم تیری محفل سے آئے ہیں، لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں اے فرشتوں میرے بندے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اور کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیری دوزخ سے پناہ کا سوال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو دوزخ سے بچا کے ان کو جنت میں کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فرشتے وہ کہتے ہیں اے اللہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کسی کام کی وجہ سے کسی شخص کو لینے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی برکت سے اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے اس محفل کو آخر تک بیٹھیں، اس محفل کا آخر تک ہم نے پرشور سے اس کا ہم نے دعوت دینی ہے۔ سید شیر ربانی کو، خطیب پاکستان کو ہم نے داد دینی ہے تاکہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں ہمارے قلب و ذہان کو معطر کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں شیر ربانی خطیب پاکستان حافظ محمد عبداللہ نثار کو کہ وہ ہمیں خوبصورت انداز میں درس قرآن ارشاد فرمائیں۔ مطمئن رہو، پریشان نہیں ہو۔ اس مسجد نہ میرا بڑا گہرا تعلق ہے، بہت زیادہ، اور یہ ساڈے چیمہ صاحب یہ نورن علا نور ہے۔ میں بچپنا سی جدوں دا اتھے آن لگا، تسی کتے تشریف لیاؤ میرے کول گجراں والے، تسی دیکھو اتھے دائیں بائیں سجے کھبے نماز تراویح پڑھن والے بیٹھے نے، اتکاہ بیٹھے دوجے تیجے۔ یہ مینوں دیکھ کے ذرا دلی طور تے نہ کوئی اینی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ اے چند بچے نے اور اے تسی میرے واسطے قابل قدر ساتھی ہو، اس واسطے ادھر توجہ فرمایا کرو۔ میرے ساتھیوں زہ قسمت پتہ نہیں دوبارہ یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب ہو گئی ہے نا۔ ان الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ رب العالمین نے ساڈے تے عظیم احسان فرمایا کہ زندگی ایک دفعہ پھر یہ ماہ مبارک دیکھنا
سانو نصیب ہو گیا۔ دیکھو کتنے خوش قسمت خوش نصیب نے جو اس ماہ مبارک دی روزے رکھ رہے نے، رات نو نوافل پڑھ رہے نے، اور اللہ دی کتاب قرآن کریم دی تلاوت کر رہے نے۔ یہ رب العالمین دا خاص الخاص انعام ہے۔ دیکھیے رب العالمین نے زمین و آسمان دی مخلوق پیدا کر کے، تساں ہن سارے میرے ال ویکھنا ہے، تہاڈی مہربانی، ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک، ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، ساری دی ساری کائنات پیدا کر کے اس انسان نو اللہ نے اپنی قدرت دا شاہکار بنایا۔ 14 طبق زمین اور آسمان، شرق تے غرب، شمال اور جنوب، ہر چیز دے بناؤن دا پروگرام ترتیب دیتا گیا۔ وہ دے واسطے کوئی ایسا مشورہ نہیں لیا گیا، بس صرف ارادہ کیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ستے زمینہ ستے اسمان، ستاں زمینہ اسمانہ دی ساری مخلوق، لفظ کن کیا اور وہ بن کے ہر چیز منظر عام تے آ گئی۔ لیکن اے انسان، تیرا پروگرام بنیا، انسان دی عزت عظمت شان کیا کہنا۔ رب نے زمین تو مٹی منگوائی، لیندے دی چڑھ دے دی، دکھن دی پہاڑ دی، شرق دی غرب دی، شمال دی جنوب دی، کالے رنگ دی سفید رنگ دی، یہ رنگ برنگ دی مٹی رب نے منگوائی اور پھر انہوں آپس وچ ملایا۔ یہ کوئی نوائے وقت دی خبر نہیں، میں تو انہوں سنا رہا، یہ قرآن دا مسئلہ ہے۔ روئے زمین تو مٹی منگوا کے رب العالمین فرما رہے نے خلق تو بیدیہ، انسان دیکھ ہر چیز نو لفظ کن کہہ کے بنایا، اور تینوں تیرے باپ نو یعنی تیرے باپ آدم نو مٹی تو زمین تو مٹی منگوا کے خلق تو بیدیہ، پھر میں اپنے ہاتھاں نال بنایا، اور پھر وہ دا سارا نقشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تین آندے نے مٹی نو۔ عورتاں آپس میں ویکھیا نا جدوں لڑ لگ دیاں نے تے ایک جنی ہار جاندی ہے تے او پھر کہندی ہے میں تیرے بارے نہیں آ سکتی، کیوں؟ تیری مٹی کہے وہ جے تھاں دی ہے۔ وہ بالکل گل صحیح کر دی ہے، کیونکہ کئی تھاواں دی مٹی نرم ہوندی ہے، ہاتھ نہ بردی ہے، تے کئی تھاں دی مٹی انہوں وٹے مار مار بندہ کھپ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کیا شان ہے! مٹی کوڑوں پانی بنیوں، پھر جوک تے جوکوں بوٹی، پھر وقت معین شکم مائی وچ تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بن کے جگ تے آ گیوں بنی پھرے لنگوٹی،
پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہو گیا نہ تر سکیں بن سوٹی جو پڑھیا او بھول گیا تینوں تیری سک گئی تون جو موٹی دنیا تے ضائع کر لیا عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی کیسی شان ہے اس انسان کی فرمایا میں تینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا اے جدوں بندہ شیشہ ویندا ہے نا تے اپنے چہرے ول ویکھ کے تے پھر ویندے ہو نا کئی واری بندے اس طرح کردے نے بڑی بڑی مچھ رکھی جدوں شیشہ ویکھے بندہ ایک دعا ہے فرمایا تے میرا ہاتھ پھریا ہے رسول اللہ جدوں شیشہ دیکھ دے تے کہندے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اللہ جو میری شکل سونی بنائی میرے اخلاق بھی اسی طرح سونے بنا دے یہ ہن چہرہ آپ دا ہے سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ آپ پیچھے نے ایک فائدہ کریم نکلی سی دکانہ دے مولویاں مکا شریف مر مر کے پر یہو جی اتری سی وہ اتوں لے جاندی پھر تھلے کالا رنگ نکل آندا سی اے ویکھو سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر مراوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے یہو جہا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کائنات دی ہر شے نو ان کہہ کے بنایا پر اے انسان جدو تیری واری آئی پھر میں کس طرح بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا پیدا کر کے پھر تیری رہنمائی واسطے پھر تاکہ تینوں میرا تعارف ہو جائے دنیا کیویں رہنا ہے دیکھو یہ ہماری خوش نصیبی ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا کتنے روزے رہ گئے نا مگر مویا دے تھا یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیام آیا خدائے پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم اور غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن یہی وہ ماہ اقدس ہے کہ جس میں سورت قرآن زمین پر آسمان سے کامل و اکمل نظام آیا رب العالمین نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ تمام عبادات چوں روزہ ایک منفرد عبادت ہے اور میری بات میں تسا ذہن سے رکھنا ہے قولی عبادت
مالی عبادت، فعلی عبادت، کوئی عبادت یہ مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ عبادت کر لئی وہ دور ختم ہو گیا. حج کرن واسطے گیا ہے، فریضہ حج ادا کرن تو بعد آیا ختم. زکات گن کے پیسے دیتی ہے، پیسے دین دے بعد زکات دا مسئلہ ختم. قربانی دا جانور ذبح کیتا ہے، ثواب ختم، بات مک گئی. لیکن واحد عبادت صوم ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی روزہ میرے واسطے، وانا اجزی بہی یہ ثواب میں دینا ہے. کوئی دنیا دا کام کرن لگیا ثواب اس وقت لکھیا گیا. لیکن جدوں روزے دار نے روزہ رکھ لیا ہے، یہ عبادت ہی منفرد ہے. صبح بیٹھا تے عابد، جے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سو گیا ہے، کراڑے مار رہا ہے، پھر بھی عبادت. تریا جا رہا بازار چ، پھر بھی عبادت. سودا لے رہا ہے، پھر بھی عبادت. سودا دے رہا ہے، پھر بھی عبادت. دنیا دا کوئی کام کر، تو روزہ رکھے ہے بس صبح تو شام تک تو عبادت وچ مشغول ہے. اس واسطے جدو ایک آدمی ایک نیک کام کردا ہے او دا ثواب نال لکھیا جاندا ہے. لیکن جدو روزے دار روزہ افطار کرن لگدا ہے، رب العالمین فرماندے نے یہ دا ثواب نہیں لکھنا، یہ لکھ دیو صوم، صائم دا صوم. کیوں؟ اس واسطے اگر آج تو لے کے ساری زندگی یہ دی ثواب لکھتے رہو تے ثواب لکھیا نہیں جا سکتا. روزے دار نے روزہ رکھیا ہے، اس روزے دار دا روزہ صرف لکھ دیو صوم. فرمایا قیامت والے دن میں جانا تے روزے دار جانے. اندازہ فرماؤ کی ثواب ہے. اس واسطے روزے دی افطاری دے ٹائم کی چیزاں ہوندیاں نے کہ الصائم فرحتان، روزے دار نوں دو خوشیاں. لصائم فرحتان، ایک خوشی افطار دے ویلے وہ چیزاں سامنے پئیاں نے، نمکین میٹھیاں، ایتھوں ایتھے رکھدا ہے، ایتھوں ایتھے رکھدا ہے، کیوں نہیں کدیا نہیں پیندا ہے. لصائم فرحتان، روزے دار نوں دو خوشیاں، ایک خوشی افطار دے ویلے تے دوجی خوشی رب دے دیدار دے ویلے. اس واسطے ملائکہ نو کیا تسی اگر آج تو لے کے اس ثواب لکھنا شروع کر دیو تو تواڈے کو لکھیا نہیں جانا. لکھ دیو صرف روزہ، قیامت والے دن میں جانا تے میرا بندہ جانے. اندازہ فرماؤ. رسول اللہ نے فرمایا جدو عصر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے، عصر دا، او دے منہ چو لب خشک ہو جاندا ہے تے بندہ او دے منہ دے قریب منہ کر کے بات کرنی پسند نہیں کردا. لیکن رب العالمین فرماندے نے میرے کو پوچھ. ہائے ہائے کیا شان ہے. فرمایا میرے کو پوچھ. یہ رسول اللہ نے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ دی پاک زبان دے الفاظ نے، یہ اس زبان چو نکلے جس زبان دا زامن عرش والا ہے. فرمایا روزے دار دا روزہ لکھ دیو. فرمایا اگر آج تو لے کے قیامت تک لکھتے رہو، صائم تے صوم دا، روزے دار تے روزے دا اجر لکھیا نہیں جانا. قیامت نو میں اجر دیاں گا آپ. تے فرمایا او دے منہ چو روزے دے کھلن دے ٹائم ایک نکل دیئے بو
دوجا بندہ پسند نہیں کرتا، پر رب کریم فرماندے نے میری جنت دی کستوری بھی ہوتا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اندازہ فرماؤ، یہ شان ہے۔ اس واسطے یہ آسمان تو کتاب آئی اسے مہینے میں، اور رسول اللہ تے یہ کتاب دا نزول ہویا۔ نزلنا علیک الکتاب، سنیے، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین۔ یہ 30 پارے قرآن میرے رسول میں تیرے دل تے اتاریا ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر ایک کتاب آپ نے پڑھ کے لوگوں نے سنائی، یہ ہوئی کتاب پوری روئے زمین تے انقلاب آیا۔ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا۔ جب تک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا، ان دنوں اقبال ان کے در پہ ایک دربان تھا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول دی اطاعت کرنی، آپ دی سنت نو محفوظ رکھنا ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی بات کردا ہے، کسی دی بات دا رب ضامن نہیں بنیا، اپنی مرضی نال بول رہا ہے۔ اور رب نے کسی دی زبان دی قسم نہیں دیتی۔ عرش والے نے فرمایا میں محمد دی زبان دا ضامن ہاں۔ یہ قرآن رسول دے دل تے اتریا ہے، اور پھر رب نو قسم کھان دی کی لوڑ ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ نہ سمجھے میں خود ترابیاں پھر شروع کر دیتی ہیں، فرمایا میں نبی دی زبان دا ضامن ہاں، جو میرے رسول دی زبان جو بات نکلے وہ حرف آخر ہے۔ اس واسطے آپ نے بات فرماتی، اور اس قرآن دے نازل ہون تو بعد وہی لوگ جڑے بے راروی دا شکار سن پوری دنیا چمکے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ آج سنان دے نے قاری صاحب اسی سننے ہاں، لیکن رسول اللہ دی زبان نال سنے ہیں اور سنن والے سنے ہیں۔ جدھر گئے نے پھر عزت کنی ملی ہے؟ کوڑیاں تے سوار نے، پیر رکاباں چ نے، کوڑیاں دیاں لگاماں ہتھاں چ بڑیاں نے، میدان کارزار وال کوڑے دوڑ دے جا رہے نے۔ میرے رب نو اس قدر و سین پسند آیا، کوڑیاں دے سوار پیر رکاباں چ اور اونا دیاں لگاماں کھچیاں نے۔ رب نے اس طرح ہی قرآن بنایا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ میرے محبوب تیرے قرآن سنن والے میری نگاہاں چ اتنے پسند نے،
جدوں میدان کارزار دی طرف گھوڑیاں تے سوار ہو کے گھوڑیاں نو دوڑاندے نے تے میریاں نگاہاں چ اینے پسند آوندے نے میں انہاں گھوڑیاں دی عرش معلا تے قسماں اٹھانا انہاں گھوڑیاں دا نام لیا جا رہا ہے ایہو ہی قرآن سی اے دے اترن تو پہلا ہر طرف پریشانی ہے بیگانگی ہے انسانیت تو دور نے جدوں یہ سنائے بیٹھے نے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اللہ دی قسم ہے میں باز کرانا کہ دے تاج کلونی آئے ہور تھا یہ ہو سکتا ہے پھر سن کے بندے پڑکن لگ پین سستی دیو مارے ہو یہ میں ہن کی کہاں میں تو اڈی محبت فرق نہیں پا سکتا کسے قیمت تے اور قدرتی طور تے میرا گلا خراب سی یہ چیمہ صاحب دی کوئی سمجھو کرامت ایک او بیٹھا پرلے پاسے انہاں کو پھوک ماری ہے ہن میرا گلا انجی ٹھیک یعنی میرا خیال ہے میں ویکھی جب میری آواز سڑکوں پار جان رہی کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا جڑے ایک دوسرے نو ایک آنکھ دیکھنا پسند نہیں سن کر دے ایک دوسرے دی خاطر مر مٹن واسطے تیار ایک قرآن دی تفسیر ویکھو رسول دی زبان نال سنیا اور پھر انہوں عملی جامہ پہنایا وہ زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے فرمایا آؤ اگر عزت چاہتے ہو دنیا آخرت دی کامیابی جاندے ہو پھر ادھر ویکھو چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھر اے دیکھتی جبکہ خامند کے تیور کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی آسمان تو قرآن اترے ہے رسول نے پھر اپنی بے مثل تے بے مثال زبان نال سنایا ہے پھر خوش نصیبہ سنے ہیں یہ جڑا دور ہے یہ آن والے لوگوں نے کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا اس دور نو یاد کرو جدو ایک دوجے دے دشمن سو ایک دوجے دے ویری ایک دوجے دے خون دے پیاسے لیکن آج کی نقشہ بنے ہیں آج کی ہویا ہے انقلاب آیا ہے پانی دا پیالہ ہاتھے رکھیا ہے جنگ یرموک کے پانی دا پیالہ لے کے ڈگے ہوئے نے ایک ایتھے ڈگا ہے ایک ایتھے ڈگا ہے ایک اگے ڈگا ہے پانی دا پیالہ ہاتھے رکھیا ہے جدو موچ پان لگا ہے دوجے پاس آواز آئی ہائے پانی انہوں اشارہ کیتا اگے ہو یہ انہوں اگے گیا جدو دوجے کو گیا وہ دے پاسیوں تیجے پاسیوں آواز آئی پانی انہیں اشارہ کیتا گا ذرا دیکھو
مسجد رحمانیہ چ رہن والے ذرا غور کرو، قرآن دی زندگی چ انقلاب آیا، زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے۔ یہ رسول دی کمائی ہے، یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے، یہ آپ نے پوری زندگی چ محنت کیتی ہے۔ اے دیکھو پیالہ ہاتھ رکھیا ہے، منہ دے قریب لے جان لگا ہے، آواز آئی دوجے پاسوں العطس پیاس گاہ ہو، جدو دوجے کول گیا اگوں آواز آئی، انہیں آنکھیں اگے ہو، جدو تیجے کو پہنچے اکھاں بند ہو گئیاں، وہ دی روح پرواز کر چکی ہے، دوڑ کے دوجے کو آیا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا ہے، اور تیجے کو گیا ہے جڑا پہلا ہے۔ ذرا غور کرو، فیصلہ بات دیو باسیو، ذرا اندازہ کرو، پیالہ ہاتھ دے ہے، تنہ نے ایک دوجے دی خاطر قربانی پیش کر کے ثابت کیتا کہ محمد دے دیوانے دیا حالت ہے۔ نصیب کسے نو نہیں ہویا، پہلے نہیں پیتا، دوجے نہیں پیتا، تیجے نہیں پیتا، لیکن وہ بھی دورے رائے جاندیاں نو مار دیندے سن، لیکن آج اپنے واسطے سادہ سمجھدے نے، پیسی اپنے پرا واسطے، یعنی یہ ہو جی قربانی پیش کریے۔ کیوں؟ اسلام دی سچی اور سچی تعلیم ہے۔ دیکھو مسجد چ بیٹھے نے رسول اللہ بھی، اصحاب رسول بھی بیٹھے نے، ایک دیاتی آیا، ادھر ذرا میرا ویکھو تاں تھلے نہیں ویکھنا، ایک دیاتی آیا پینڈو، پوچھن لگے کھانا کھانا ہے؟ کوئی نہیں، کہندا کھانا کھانا ہے؟ انہیں کہا کھانا ہے۔ اسلام دی تعلیم ہے، بندہ کو آئے تے پوچھے کہ کھانا کھانا ہے تے کبھی کھانا ہے۔ کئی بندے آؤں نہ تے کہنا کو پوچھے بھی کھانا کھانا آندا نہیں، حالہ انہوں بھوک لگی ہے، ہن وہ کہندا بھی ایک باری پھر آکھے نا، کہندا وہ ہن کہندا نہیں، وہ ہن دوری جی کہے تے کہے تھوڑا جا لائے وہ کہندا نہیں، ہن باہر نکل کے روڈ تے پوچھدا ہے پہ تے کوئی تندور نہیں، لیکن ایتھے ویکھ قرآن رمضان المبارک میں اتریا، میرے عزیز چیمہ صاحب تے میرے خاص الخاص یار کہ جی او جنہ بالکل داڑھی نو ایسا ڈرکے تے منڈے بن کے نے، ماشاءاللہ دیکھو آپ کس قسم دے نکوش پیدا کیتے نے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آئے آپ پوچھتے نے کھانا کھانا ہے؟ انہیں آکھیا ہاں کھانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جاؤ ساڑھے کروں لے آؤ، ایک کر گئے کوئی نہیں، دوجے کر گئے، تیجے کر گئے، ایتھے رو دیاندے چول جانے نے مولویاں دے کرو مینا نہیں مک دے، ایک کر دوجے کر تیجے کر چوتھے کر، کسے کرو روٹی نہیں لگی۔ یہ نبی دا کارے قوم اشرفیوں کا ہے، ڈیر لگا ہوا اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، دوسروں کے واسطے سیمو درو گہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ 3 دن رسول اللہ دے کار چولہے جگ نہیں بل دی، اور رسول اللہ نے ساری زندگی زکاة نہیں دیتی، زکاة وہ سمال نو پیندی ہے جڑا سال تو بعد 1 سال کار روے گن کے، یہ تھے آپ دے کول ہے ہی نہیں، زکاة کا دی دینی ہے، نصاب دسیا ہے، ایک کر دوجے کر تیجے کر سارے کرا جو جواب آیا، اور مان لگے سواب تے میں لینا سی، لیکن آج معلوم ہوندہ ہے بھی کہ وہ نو کول سی ایک انصاری، واہ واہ ابو طلحہ انصاری، وہ کول بیٹھا ہے، آپ فرمان لگے یہ دی مہمان نوازی توں کرنی۔ ہن ابو طلحہ انصاری اس آدمی نو نال لے کے مسافر ہے،
عرفتہ ومن لم تعرف، کوئی جان پہچان نہیں. گھر لے گیا، دروازے اگے کھلار لیا، کہنے لگا میں اندروں پوچھ کے آواں، پہلا پردہ کرا لا. انہاں کہ ٹھیک ہے. گھر جا کے پوچھدا ہے اپنی بیوی نو، ایک مہمان سی تے رسول اللہ دے گھر تے کہے تینوں بھی نہیں ملی روٹی تے انہوں بھوک لگی ہے تے کوئی ساڈے گھر ہے؟ انہیں آخیا ساڈے گھر آٹا بھی کوئی نہیں تے دوپہر دے نے 3-4 ٹکرے تے او انہاں بچے ستے نے انہاں اٹھنا ہے تے انہاں منگنے نے تے انہاں کھانے نے تے ہور آٹا ہوئے تے میں آٹا گن کے پکاندی. کیوں بھئی جی اج دے دور دی ہوندی تے کی کہندی نمازی سارے اتنے مر گئے نے. پر دیکھو نہ ہر زن است، نہ ہر مرد مرد، خدا 5 انگشت یکساں نہ کر. یہ عورتاں نے، اے عورتاں دنیا چاہیے مسلمات، مسلمات مومنات طیبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. پیغمبر دیاں بیویاں دی تعریف آسمان تے ہو رہی. ذرا اندازہ کرو کیا شان ہے. واہ شاہ گھر بیٹھیوں میں تیری شان چ آسمان تو جبریل قرآن لے کے نازل. نہ ہر زن است، نہ ہر مرد مرد، خدا 5 انگشت یکساں نہ کر دے. بیڑا تے تائیں گر کویا. آپ نے فرمایا سی اذا کان امراؤکم، اذا کان امراؤکم شرارکم. حدیث سنیا جی، اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم سمہاؤکم اور امورکم شورا بینکم. اذا کان امراؤکم خیارکم، اذا کان امراؤکم خیارکم، جدو تواڈا حکمران طبقہ نیک لوگ ہون گے. ادھر سارے تانوں قسم لگے جے میری گل نوں غور نہ سنو. اذا کان امراؤکم خیارکم، جدو تواڈا حکمران طبقہ نیک ہون گے. اغنیاؤکم سمہاؤکم، مالدار زکات دے ہون گے. امورکم شورا بینکم، تواڈے آپس وچ معاملے مشورے نال ہون گے. پھر تواڈا فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، پھر تواڈا زندہ رہنا فوت ہون نالوں بہتر ہے. اگے اذا کان امراؤکم شرارکم، جدو تواڈا حکمران طبقہ شرارتی ہوئے گا. واغنیاؤکم بخلاؤکم، تے مالدار تواڈے بخیل ہو جان گے. وامورکم الی نسائکم، جدو مسئلے حل کراؤ گے عورتاں کولوں. ہائے ہائے کہ جی کر دینے کہ نہیں ہونا ہو رہی ہے نا. دیکھو کی بن رہا ہے. واہ مولویوں نے جم دو بھائی. امورکم الی نسائکم، جدو حکمرانی عورتاں دی ہوئے گی. فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، رب دے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت مر جانا زندہ رہن نالوں بہتر ہے. ذرا اندازہ فرماؤ وہ کیڑے لوگ سن اور جڑے دنیا چاہے نے، جنہ دی شان چ آسمان تو قرآن اترے ہیں. اللہ اکبر. پہلے حالات کی نے آئین ہے، اسلام ہے، قانون ہے. فاروق اعظم دے دور امیر المومنین عمر بن خطاب کہ جی بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. شک ہو بھی تے چل مدینے ویخ سنجوگ مزاراں دا. کیسیاں عزتاں ملیاں فاروق اعظم دے دور چ. مسجد نبی دے ارد گرد جننے مکان سن سارے دے سارے خرید لے تے کیا بھی وہ مسجد نبی دے وچ شامل کر لے. سجے کھبے دائیں بائیں اگے سائیڈت جیڑے جڑے سن اصحاب رسول انہاں سارے دے منہ منگے پیسے دیتے، مکان گرا لے گئے.
مسجد نبی چ شامل کر لے گئے. ایک کدا دور ہے امیر المومنین دا. فرمایا عمر تیریاں کیا شانہ نے, زمین تے بہ کے ایک مشورہ دے. رب ذوالجلال جبریل نو بھیجن کہن میرے نبی جو عمر نے مشورہ دیتا ہے اس مشورے نو قبول کرنا, کیوں جو عمر نے زمین تے فیصلہ کیتا ہے میں عرش مولا تے بھی وہ فیصلہ کر چکا. یہ رب دی شان وچ, انہاں دی شان تے رب نے قرآن نازل فرمایا. اے مہمان جا رہا ہے اور یہ صلہ ملنا قیامت والے دن. کیوں جی بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نہیں, وقت جوانی جنہ ایویں ہی لگائے نہیں. مک گیا عمر پھر پشان تائے نہیں, قبراں وچ دبے کسے چاد نہ پائیا. حشر دا دیاڑا ایڈیاں سختیاں نے چلیاں, روندے نے منکر اج اکھیاں نے کھلیاں. ٹوٹ گئیاں کمراں کل آکڑاں نے پلیاں. وہ چگ لیائی کھیت چڑیاں, چگ لیائی کھیت چڑیاں, جاگ ہن آئی آ. یہ قرآن جڑا اتنے سن دے میں مگر کھلو کے سنیا ہے. اتنے نال دو جنے لڑن لگ پے ہیں. میں ساری عمر جس دن دی ہوش سنبھالی ہے نماز تراویح رب ذوالجلال گواہ اس بات دا, میں ساری زندگی نماز تراویح نال پڑھی ہے. تے اب دیکھ لو مینوں کچھ ہے بھائی, آئی ایم سٹرانگ مین, کوئی کمزوری. ساری زندگی نماز تراویح جماعت دے نال پڑھی ہے. رب ذوالجلال دی قسم سفر ہے حضر ہے کتے بھی ہے, سمجھا بھی پتہ نہیں رمضان دوبارہ دیکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. اور یہ صلہ ملنا ہے. یہ کون ہے؟ ویکھو نہیں یو سیو, ویکھو نہیں سیو یو کیڑا جوان نہیں ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نہیں. نالے پیا دسدے اپنا پتہ نشان نہیں, گل لا سنیے نہیں او کیڑا مائیا. میں حاضر دربار ہویا عرض سناؤن نو, جنہ نے چھڈیا نیند سوخ دی سون نو, میرے سنگ جنہ نے پریت لگائی آ. حشر دے میدان وچ قرآن سفارش کر رہے کیڑے وہ لوگ سن؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشورہ دین تے اس مشورے دے مطابق آسمان تو قرآن اتر رہا ہے. بات کی ارد گرد جننے مکان نے سارے مسجد نبی دے خرید لے, گرائے مسجد چ شامل کر لے گئے. آپ دے چچا جان عباس سکا چاچا وہ دا مکان بھی نال ہے. انہوں نے آخیا جی میں نہیں مکان دینا. دیکھو ایک قسمت لے گئے کوثر جنت نہراں, دوروں آمن والے امر نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے. عربوں عجموں حبشے عراقوں چانن گیا اگیرے, پر باج نصیب نبی دے چاچے, اے باج نصیب نبی دے چاچے ہیں, اے رہ گئے بیچ ہنیرے. صرف دو نے, عباس نو ایمان ملیا تے امیر حمزہ نو ایمان ملیا. ہن اے حضرت عباس دا مکان نالے کہن لگے امیر المومنین عمر بن خطاب کہ تسی رسول اللہ دے چچا جان ہو, یہ مکان تو آٹا ہے, جنہیں کو پیسے انہیں دینے آ, مکان دے بدلے مکان بنا کے دینے آ, مکان دے بدلے زمین دینے آ,
تے جس طرح کہو یہ کون نے امیر المومنین؟ کیوں جی وہ کون ہے اور جدے سامنے طاقت نہیں کسے دی؟ فرمایا عمر جڑی گلی بازار چوں دی لنگ جائے اور مینا مینا بازار شیطان چھٹ جاندا بے اتھوں دی عمر دا گزر ہویا ہے. لیکن اسلام کس اسٹیج تے لے آندا ہے. فاروق اعظم کنے کہ نرم نے کہہ رہے نے رسول اللہ دے چچا جان بھی جس طرح تسی کہو اس طرح سی مطمئن کرنے آ مکان یہ بہتر بنا کے دینے آ اینی جگہ ہور جگہ دینے آ منہوں پیسے منگو کنے اسی وہ بھی دینے آ تے مکان گرا کے مسجد نبی چ شامل کر لیں. انہاں آکھیا امیر المومنین بات یہ ہے نہ میں مکان دے بدلے مکان لینا ہے نہ مکان دے بدلے زمین لینی ہے نہ میں مکان دے بدلے پیسے لینے ان کو ہمدا اج دا سربراہ کہ میں کی کردا توبہ توبہ نہ تینا نہ تیرا جو انہاں کیا پھر سالس بنا لو. جامعہ رحمانیہ اجمین والے ادھر دیکھو یہ کون ہے؟ فاروق اعظم کون ہے؟ میدان بدر چون والے واپس جڑے بیٹھے ہوئے سن سارے جنہاں نو کڑیاں لگیاں نے مشورہ لیا فاروق اعظم کو ابو بکر کولوں یہ جڑے تواڈے مقابلے چائے نے انہاں دا کی خیال ہے تواڈا؟ انہاں کہا پیسے لے لو تے چھڈ دیو. سیدنا علی نو پوچھیا نہ کہ پیسے لے لو. عثمان نو کیا انہاں ہے پیسے لے لو. تمام صحابہ کیا پیسے لے لو. انہاں نے بہت کچھ ہویا ہے ہن کی ہونا ہے پیسے لے لو تے چھڈ دیو. واہ عمر میں کائنات تیرے پیراں دی خاک تو قربان کر دیا. انہاں نو پوچھیا امیر اپنا عمر بن خطاب نو تواڈا کی مشورہ ہے؟ انہاں کہا میں لمیاں گلاں نہیں جاندا میرے رشتہ دار مینوں دیو جڑے مقابلے چ تواڈے واسطے بدر دے میدان چائے نے تے میں تواڈے سامنے لاواں انہاں دیاں توڑاں تے انہاں دے سر لا کے محمد دے پیراں چ رکھاں تے ثابت کراں. یہ ہن مشورہ عمر دا رسول اللہ دا مشورہ صحابہ دے نال. پر ایتھے جدوں بات ہو گئی رب کریم نے فرمایا میرے نبی میں تیرا لحاظ کیتا ہے تیری تے تیرے یاراں دی گل من لئیے میں لحاظ کیتا ہے ورنہ جیڑا عمر نے زمین تے فیصلہ کیتا میں عرش مولا تے بھی وہی فیصلہ کر چکا سا. ذرا اندازہ فرمایا ہے انہوں کہیں نے قرآن دی تعلیم لیکن ایتھے نرمی ہے آخری درجے دی. ان کی ہے کہ کوئی سالس بنا لو منصف. کنوں منصف بنایا جائے؟ قرآن دا قاری جدا نا ابئی بن کعب قرآن دا قاری. انہاں کیا ابئی بن کعب قرآن دا قاری ہے تے انہاں نو بناؤ منصف. میں وقت دا سربراہ تسی اور رسول اللہ دے سکے چچا جان تے فیصلہ انہاں کو کرا لو. انہاں کہا جی نہیں انہاں کہا جی کنوں بنا دیو منصف؟ انہاں کہا منصف بنانا ہے قرآن دے قاری نو. قرآن دے قاری نو آج کل قرآن دے قاری نو کو منصف حالہ ابئی ہے کار بیٹھا ہے جبریل اسمان تو آیا ایک آ کے پوری سورت لم یکن الذین سنائی رسول اللہ نو پوری سورت. جبریل پوچھتا ہے کہ یاد کر لئی انہاں کیا ہاں اور میں جی تساں یاد کیتی ہے ابئی بن کعب نو تسی سناؤ. ابئی بن کعب نو رسول کا اپنی زبان نال آسمان تو نازل شدہ کتاب سنا رہے نے. ابئی بن کعب پارلیمنٹ دا ممبر نہیں ایم این اے نہیں ایم پی اے نہیں پر ساری کائنات دے ایم این اے تے ایم پی اے اور میں او دے پیر دی جوتی تو قربان کر دیا. یہ ابئی بن کعب قرآن دا قاری ہے. جدو کیا نا مینو رب کریم نے آرڈر دیتا ہے جبریل آن کے سنا دیتا ہے کہ میرا نبی سناوے تے ابئی سنے تے ابئی بن کعب کہنے لگے میرا نام رب نے لیا ہے. آپ فرمان لگے عرش مولا دے تیرا نام لیا تے ابئی بن کعب رون لگ زاروں قطار چوری اتھرواں نال پر بھیج گئی کہ میرے اللہ میں ابئی تیرے رسول دے قدمہ چ بیٹھن والا. دیکھو قرآن دی عزت عظمت
نبی دے قدمہ چ بیٹھن والا جدا تذکرہ عرش مولا تے ہو رہا ہے. ہن ابی بن کعب نو قرآن دا قاری نو سالس بنایا گیا. انہاں کہا جی دسو کی ہے؟ انہاں کہا جی مکان انہاں دا تے اسی کیا پیسے لے لو. مکان دے بدلے مکان. انہاں کہا نہ مکان نہ پیسے نہ کسی چیز دی ضرورت ہے. انہاں سن کے نہ بات ابی بن کعب نے وہ کہنے لگے امیر المومنین میں فیصلہ ابی بن کعب کہنے لگے میں فیصلہ عباس دے حق وچ دے دیا. تہاڈا موقف کمزور ہے. رسول دے سکے چچا جان دا موقف درست ہے. کیوں جی احمد انہوں آدھے نے حکومت کہنے لگے تو سنیا کہ جدو بیت المقدس بننے لگا تے سلیمان دا باپ داؤد بیت المقدس بنا رہے سن. ایک بیوہ عورت دا مکان مسجد دے نال سی بیت المقدس دے. بیوہ عورت داؤد علیہ السلام نے کیا اس بیوہ نو کو پیسے لے لے. انہوں نے کیا میں نہیں لینے. کہنے لگے مکان گرا دیو. تے چڑھ کے جدو اجے ہاتھی لایا آسمان تو جبریل پیغام لے کے آیا. فرمایا داؤد سلیمان دے باپ اس بیوہ عورت دے دل دخان نال میرے عرش تے زلزلہ آ گیا ہے. فرمایا وہ دے مکان نو گرایا نہیں جا سکتا. تیرا بیٹا تیرے تو بعد سلیمان بیت المقدس بنائے گا. ابی بن کعب کہنے لگے جے بیت المقدس وچ بیوہ عورت دا نہیں شامل ہو سکتا مکان تے رسول دے سکے چاچا عباس دا مکان بھی مسجد نبی چ نہیں شامل ہو سکتا. امیر المومنین کہنے لگے کہ میں سلام کرنا تینوں. ابی بن کعب تیرے فیصلے تو میں قربان. جب فیصلہ ہو گیا ان دیکھو قرآن کیا شان ہے. جب بات چیز ساری ہو گئی تو پھر حضرت عباس کہنے لگے کہ ہن میرا فیصلہ سنو. ان میں کیا صرف دسنا چاہتا سا کہ آسمان تو نازل شدہ کتاب یہ بات حرف آخر ہے. میں مکان یہ دی جگہ زمین یہ دے پیسے لے کے کی کرنے نے. جے عباس دا مکان مسجد نبوی شامل ہو جائے تو ہور مینوں اس تو بڑا اعزاز کیے میں ویسے دینا. ہن تسی اس تو اندازہ کرو رسول نے آسمان تو نازل شدہ کتاب وہ تے عمل درآمد کر کے بخایا. وہ بات بھول نہ جائے. دروازے چ کھلوتا ہے وہ کیڑا جی روٹی کھوانی سی. کیوں جی جا کے اپنی بیوی نو کہنے لگا بھی کو ہے. انہیں آخیا ٹکرے نے. انہیں آخیا وہی ٹھیک نے یہ دعوت ہونے لگی ہے. انہیں آخیا جدوں بچے ہلن لگن ویخ کمائی رسول جدوں بچے ہلن لگن میری اہلیہ جدوں بچے حرکت کرن جدوں بچے اکھاں کھولن فعللیہم ونومیہم ماں دے ہتھاں وچ بڑی شفقت ہے. تو ذرا کہ تھپکی دیویں تے تھپکی دین نال سو جان گے تے دوجی وری جدوں بیدار ہون گے اونی تر کم ہوئی گیا ہوئے گا. آیا ہویا مسافر جے روٹی کروں کھا کے ٹر گیا تے سمجھ لی ساڑھے تے رب راضی ہو گیا. کیوں بھائی یہ کوئی دیسی ملک پلا سی کیڑی سی روٹی ہے. اوہ بڑے عمان سے ذرا اندازہ کرو. ہائے 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 ذرا اندازہ کرو. نال ہی کہنے لگا کہ جدوں روٹی لیاونی ہے نا انہیں آ کے بہ جانا ہے تے نال ہی بتی بجا دیں ساری انہوں کھوانی ہے. بتی بجا دیں تے جے بتی نہ بھی بلدی ہوئے بتی بجھی بھی ہوئے بتی بجھی ہوئے تے منہ دوجے پاسے روٹی جان دینا. کی خیال ہے جی؟ کدی کہ ویکھیا بھی برکی پائی جائے یہ منہ تے اترا ایڈا سیانا دوجے پاسے برکی جان ہی نہیں دینا. اصل راز یہ ہے یہ کمائی ہے رسول دی یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے. یہ قرآن دے عمل نے. یہ نہ آسمان تو اتریا قرآن اکھا نہ دیکھیا ہے. یہ نہ قرآن دی تفسیر مصطفیٰ دی زبان نہ سنی. جدو انہوں آواز ماری
پہ آ جاؤ. تے نال ہی بیوی اٹھی آکھن لگی بتی کوئی کاٹے روشنی تے میں ذرا زیادہ کر دیا. انہیں کھچ دیتی تھلے, نیرا ہو گیا. ہوں وہ کھا رہا ہے تاں منہ لیا کے برکی منہ باندھ ہے. جڑا سی نا میزبان ابو طلحہ انصاری, وہ خالی ہاتھ لے جائے منہ وال تے پھر خالی تاں لے جائے ٹھان لے جائے. رب نے فرمایا عرش مولا تے ملائکہ اپنی عبادت تے ناز کر دیو, پر میرے محمد دی کمائی وال ویکھو. زمین تے وہ میرے نبی دی کمائی ہے, میرے نبی دی محنت ہے. اور وہ جس وقت کھا رہے سن تے رب کریم عرشاں تے خوش ہو گیا. سویر دا ٹائم ہویا, نماز تو سلام پھیر کے فارغ ہو کے آپ نے فرمایا ابو طلحہ تال آ نیڑے بالیا. فرمان لگے راتی وہ پراؤنے نو کہو جی دعوت کھوائی آ. انہوں شرم آوے بھی میں کی دساں. انہوں نے کہا کیڑی دعوت کیتی ہے؟ انہوں نے جی کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا پھر بھی. انہوں نے کہا تو دوپہر دی روٹی سی ٹکرے. فرمایا میں نہیں جانتا کیڑی سی, پر تیری دعوت دے تذکرے رات عرشاں دے ہوندے رہے. یہ رسول دی کمائی ہے. یتیمون الطعام علی حبہ مسکینم و یتیمم و اسیرا. اس واسطے میں دل دیاں اتھا گہرائیاں نال تہاڈا شکر ادا کرنا. تہاڈے واسطے انتخاب کیتا ہے, تسی بیٹھے چمکدے دمکدے چہکدے مہکدے. نالے میرا اس مسجد نال مڈ قدیم تو ویسے ہی تمہیں پتہ ہے ادھر ادھری معاملہ طے شدہ ہے. مینوں کدے بھی کہن تے میں کدی نہ ویسے نہیں کیتی. اور کل دا اپنے آپ نو پابند کر کے اتھے واسطے آڑے سارے ساتھی نے انشاءاللہ اور رحمان جیوندے رہے تے ملاقات ہوندی رہے گی. میریاں دعاواں نے کہ اللہ اس ماہ مبارک دی برکات نال سارے نو مالا مال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین, یا رب العالمین, یا غیاث المستغیثین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ماہ رمضان دے رکھے ہوئے روزے قبول فرما. نماز پڑھی ہوئی میرے اللہ قبول فرما. صدقہ خیرات کیتا ہوا قبول فرما. میرے اللہ اس مسجد رحمانیہ چاہے مسجد جڑی ہے کیڑی رحمانیہ, اللہ انہوں چار چند لا دے. یا اللہ چمکدی دمکدی چہکدی مہکدی ہوئے, خوشبوئاں آ رہی ہون. اللہ اس نو دن دگنی تے رات چوگنی ترقی عطا فرما. اللہ جڑے تیرے گھر چ بیٹھے نے ہاتھ چکے نے عزتاں والیا شرماں والیا, ساڈے اٹھائے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لیں, خالی نہ موڑی. ساڑیاں سارے دیاں دل دیاں نیک مراداں پوریاں کر دے, گھراں وچ خیر و برکت کر دے. اہلو یال نو صحت و عافیت نال لمبی زندگی عطا کر دے. میرے اللہ رکھے ہوئے روزے ساڈے واسطے ایک ذخیرہ بن جان. میرے اللہ اس ماہ مبارک نو ساڈے واسطے برکت دا باعث بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمان. بڑی مہربانی جناب, تہاڈی بہت بہت شکریہ.